ایران نے بھارت کو اپنی بندرگاہ چابہار سے نکالا تو بھارت نے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ بھارت نے ایران کے آئل ٹینکرز قبضے میں لیے ہیں۔ یہ آئل ٹینکرز کیوں قبضے میں لیے گئے، سارا معاملہ کیا ہے، عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، وہ بنیا جسے چابہار سے نکالا گیا اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے ایران کی دشمنی میں، جسے ایران دوست سمجھتا تھا۔ وہ بنیا جو کسی کا نہ بنا، یہ وہ بنیا ہے جس نے پورا فائدہ ایران سے اٹھایا ہے۔ اس تمام مڈل ایسٹ کے کرائسس کے اندر اگر یہ اس کو کسی جگہ سے سپورٹ حاصل تھی تو وہ ایران تھا۔ ایران اس وجہ سے کہ ایران اس کو سستے داموں تیل دیتا تھا۔ اب یہ جو جہاز قبضے میں 3 لیے گئے ہیں جو آئل ٹینکرز ہیں، ان کو کس نام پر لیا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی ہنسیں گے اس بات پہ۔ کہا گیا ہے جی یہ اسمگلنگ ہو رہی تھی تیل کی۔ اچھا، تیل کی اسمگلنگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں ہوتی ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے وہ اتنے بڑے آئل ٹینکرز کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، اسمگلنگ ضرور ہوتی ہے، وہ ان جگہوں سے ہوتی ہے، لانچوں کے ذریعے ہوتی ہے، وہ ڈرمز میں ہوتی ہے، یا اس طرح سے بہت ساری ہمارے یہاں ایران سے بلوچستان کی طرف بھی اسمگلنگ کسی زمانے میں ہوتی رہی۔ وہ آپ کو موٹر سائیکلوں پہ اور گاڑیوں پہ ایک لمبی قطاریں نظر آتی تھی، خیر وہ اب بند ہو گئی۔ وہ اسمگلنگ تھی۔ یہ آئل ٹینکر وہ آئل ٹینکر تھے جو کئی سالوں سے تیل بھرتے تھے ایران سے اور بھر کر آ کر انڈین اوشن میں بمبئی کے ساحل پر اترا کرتے تھے۔ اب بھی یہ واقعہ بمبئی سے تقریباً 100 ناٹیکل مائل کے اوپر پیش آیا، جہاں پر 3 بحری جہازوں کو روک کر جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اغوا کر لیا گیا ہے، اور یہ کھلی جنگ ہے ایران کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ ایران نے چابہار خالی کرائی ہے۔ اور چابہار کیوں خالی کرائی؟ جون میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لڑتے ہوئے ایران کو سمجھ آئی کہ ہمارے جو بہترین سائنٹسٹ تھے، بہترین فوجی اہلکار تھے، ان کی نشاندہی ان بھارتیوں نے کی جو وہاں پر چابہار میں آئے تھے، اور چابہار کو بھارت پاکستان میں بھی دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ یہ راستہ جب بند کیا تو اس کا غصہ ہے، کیونکہ بھارت نے وہاں پر $5 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، اور چابہار بندرگاہ کو اس نے اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ گوادر کی بندرگاہ جو ہے اس کو کمزور کرے یا اس کو ناکام کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دہشت گردی کو دیکھیں۔ ابھی بھی جو دہشت گرد ہم نے پکڑا ہوا ہے، جی بالکل، وہ کہاں سے آیا تھا؟ چابہار سے۔ چابہار سے آیا تھا، چابہار میں تعینات تھا، اور وہ یہاں آ کر پاکستان کے اندر نسلی فسادات کروا رہا تھا۔ اب مجھے بتائیں، اب یہ ایک معاملہ جو ہے اگر اسی کو صرف دیکھ لیا جائے تو ایران کے اندر بھارت نے ایک نئی اسٹیٹ بنا رکھی تھی، جہاں سے وہ کبھی افغانستان میں کارروائی کر رہا تھا، کبھی وہ پاکستان کے اندر کارروائی کر رہا تھا، اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے وہ دنیا کا امن تباہ کر رہا تھا۔ عادل صاحب، یہ معاملہ جو تھا چلتا رہتا اگر امریکہ اس میں انٹروین نہ کرتا۔ امریکہ نے کہا کہ آپ رشیا سے سستا تیل نہیں لیں گے، آپ ایران سے سستا تیل نہیں لیں گے، تو اب انہوں نے مارا ماری شروع کر دی ہے۔ مارا ماری یہ کہ جی ہم نے سستا تیل خریدا نہیں ہے، ہم نے جہاز اغوا کر لیے، جی بالکل، اب یہ تیل نکل جائے گا تو جہاز واپس کر دیے جائیں گے، اور اگر آئندہ بھی آئیں گے تو ہم پکڑ لیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اور گیم کھیل رہا ہے، نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ ایران کے ساتھ بھی، اور ایران کا تیل اب یہ مفت میں ہڑپنا چاہتا ہے۔ لیکن عامر بھائی، ایران کو آہستہ آہستہ ہر بات کی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ بھارت کس طرح اس کی جڑیں کھوکھلی کرتا رہا۔ پنجابی دی کہاوت ہے، واہ پہ جانے یا راہ پہ جانے۔ جب آپ کا کسی کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، واسطے سے مراد ہے جب آپ کے ساتھ کسی لڑائی ہوتی ہے تو تب اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، یا آپ کسی کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں راہ پہ جانے، بالکل ایسے ہی، آپ تب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو صرف چھوٹی سی مثال دینے لگا، بنگلہ دیش والوں کو اب پتہ چلا کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ جب وہ کرکٹ کا معاملہ آیا تو پاکستان ساتھ کھڑا ہو گیا، اس سے پہلے نہیں پتہ تھا۔ ایران والوں کو اس وقت بھارت کا پتہ چلا کہ یہ دشمن ملک ہے، جب اس کی جنگ جو ہے واہ پڑا اس کا امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، تو اس کے جاسوسی سسٹم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمیں ریڈ لائٹ کہاں سے مل رہی تھی، بھارتی تھے جو تمام کی تمام معلومات جو تھے وہ دے رہے تھے۔ مجھے آپ بتائیں، مڈل ایسٹ کے اندر جو ممالک نے بھارتیوں کو نکالا، قطر نے نکالا، سعودی عرب نکال رہا ہے، کیوں؟ جاسوسی کے الزام میں۔ جو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اگر قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے امن کے لیے، اس وقت کس نے جو ہے حماس کے لوگوں پر حملہ کرایا تھا؟ بھارتیوں نے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، جب یہ آپ اس طرح سے کام کریں گے تو میرا خیال ہے کہ دنیا کے تمام ممالک سے آپ کو جو ہے تھینک یو ویری مچ اور گڈ بائی کہہ دیا جائے گا۔ یہ ایرانی جو ہے اگر بہت پہلے سمجھ جاتے کہ یہ کسی کے نہیں ہوئے، بھارتی جو ہیں ان کی سرشت کے اندر شامل، یعنی وہ بھارتی
جو اس وقت اقتدار میں ہے، میں سارے بھارتیوں کو برا بھی نہیں کہتا، جن کی سرشت میں غداری اور جن کی سرشت میں دھوکہ دہی ہے، مودی وہ انسان ہے، وہ اور اس کی ٹیم، چاہے اس میں آپ جس کا مرضی نام لے لیں، وہ تمام وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکہ، فریب اور جھوٹ بول کر جتنا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے اٹھایا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایران کو اب سمجھ آئے گی کہ وہ سانپ کو پال رہا تھا، ایران انڈیا اس کے تیل پر جو ہے وہ دولت کما رہا تھا، یہی تیل جو تھا ریفائن کیا جاتا تھا اور دنیا بھر میں بیچا جا رہا تھا۔ یہ باقاعدہ دیکھیں، انڈیا کوئی آئل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہے، ایسے ہی لیکن وہ دنیا میں تیل بیچ رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں، یہ پوائنٹ آؤٹ ایران سے سستے داموں لیا، خام تیل لیا، اس کو ریفائن کیا اور مہنگے داموں مارکیٹ میں بیچ دیا۔ اور یہ آپ کو دنوں میں اگر اڈانی اور اڈوانی اور یہ نام آپ کو سامنے آنے شروع ہوئے، اس لیے کہ ان کی آئل ریفائنریز لگوائی گئیں۔ یہ گجراتی گروپ جو ہے بھارت کا، جس میں مودی بھی شامل ہے، گجرات کا قصاب کہتے ہیں اس کو، بچر آف گجرات، یہ جتنے اڈانی اور اڈوانی یہ بھی گجراتی ہیں۔ یہ گجراتی بزنس مین جو ہیں، ان کا دماغ کیسے چلا کہ انہوں نے ایران کا تیل لیا اور تقریباً مفت قیمت پر، یعنی ایران کو تو پیسوں کی ضرورت تھی، ڈالرز میں تیل لیا اور اس کے بعد اس کو مہنگے داموں یوروز میں اور پاؤنڈز میں جو ہے دنیا بھر میں فروخت کیا۔ یہ وہ کمائی تھی جس نے ایک دم سے آپ کو لگا، جس پر اترایا کرتے تھے مودی صاحب، شائننگ انڈیا۔ اس شائننگ انڈیا جو ہے اس کے نیچے یہ والی کرپشن تھی، اور یہ کرپشن جو ہے یہ زیادہ عرصہ اب رہنی نہیں ہے۔ اس لیے ایران دور ہوا ہے، ایران کے جہاز روک کے اچھا ہوا، ایران کے جہاز روک لیے۔ ایران کو سمجھ آ گئی کہ اب تیل جو ہے اس خطے میں نہیں جانا ہے اور وہ اس خطے میں نہیں بھیجے گا۔ دیکھیں، اس کے لیے تیل لینے والے اور بہت سارے ملک ہیں، چین شامل ہے، اس میں رشیا شامل ہے، اس کا تیل چلا جائے گا۔ چین اگر اس کا تیل جائے گا تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ چائنا، نہیں، وہ چائنا والا جہاز تو کوئی نہیں روکنے والا، ہاں وہ تو کوئی نہیں روکنے والا۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے خطے کے حوالے سے، کہ بھارت ایک اور ملک میں بے نقاب ہو گیا ہے، یعنی وہ ملک جو کسی زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایران کا الائی ہے، اتحادی سمجھا جاتا تھا، اور ہمیں بھی انسیکیور فیل ہوتا تھا کہ یار ہمارے ساتھ کم سایہ ہے، چابہار میں بھارتی لا کے بٹھا دیے ہیں، اور وہیں سے جو ہے یہاں پر دہشت گردی جو ہے وہ پنپ رہی ہے۔ اب اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ وہاں سے چابہار سے ان کی چھٹی ہو گئی، اور ان کی چھٹی ہونے کے بعد اب ایران کی جو ہے براہ راست دشمنی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اس نے اس کے 3 جہاز اغوا کر لیے ہیں۔ میں اس کو اغوا کہوں گا، یہ بھارتی گو کہ اس کو سمگلنگ بتا رہے ہیں، یہ جہاز کو بھٹکے ہوئے جہاز نہیں تھے، یہ جہاز کسی انسان کو تیل دینے نہیں جا رہے تھے، ایک ملک کو تیل دینے جا رہے تھے، اور بمبئی ان کا ہب ہے، ان کا بزنس ہب ہے، جس کے قریب ان تینوں جہازوں کو روکا گیا، آئل ٹینکرز کو روکا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ذرا امریکہ سے فارغ ہو لے ایران، تو اس کی خبر بھی لے گا، بھارت کی خبر اب ایران لے گا۔ بالکل، بہت شکریہ عامر رضا جی۔ بالکل، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔